الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے، اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور جو اس میں سے تمہیں عطا کیا گیا ہے مگر وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کافی دنوں سے روح پر گفتگو چل رہی ہے، مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی جو روح پر گفتگو فرمائی ہے اس کو بھی 2 دنوں میں ہم نے سماعت کیا ہے، سنایا گیا ہے۔ تو آئیے آج روح کو سمجھنے کے لیے اور فلسفہ یا مسئلہ موت و حیات کو سمجھنے کے لیے ٹیلی فونک نظام کی مثال دیتے ہیں۔ ہم یہ سب لوگ جانتے ہیں، یہ جو ٹیلی فون پی ٹی سی ایل یا دوسرا جو ہوتے ہیں پرانے زمانے میں ہوتے تھے، یا اب موجودہ موبائلز ہیں، سب اس میں شامل ہیں، یا وائرلیس وغیرہ ہیں جتنے بھی ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ تار کے توسط سے یا ہوا کے جیسے موبائل ہیں توسط سے ٹیلی فون کا رابطہ، یعنی تار کے توسط سے ٹیلی فون کا رابطہ سوئچ روم سے ہوتا ہے۔ ہوا سے ہے اگر تو سیٹلائٹ سے ہوتا ہے، ریز جس کو آپ نیٹ کہتے ہیں۔ کیونکہ سب ٹیلی فونوں کو ٹون دینے کا واحد مرکز سوئچ روم ہوتا ہے، اس لیے اس کی مرکزی حیثیت کا تقاضا یہی ہے کہ ڈیڈ ہونے سے بچنے کے لیے ہر فون سیٹ کا رابطہ اس سے قائم رہے۔ جب تک فون سیٹ اور سوئچ روم کے مابین رابطہ، جسے تقابل کہتے ہیں، آمنا سامنا کہہ لیں، تقابل رہے گا، آمنا سامنا رہے گا، کنیکشن رہے گا، رابطہ رہے گا، تو سیٹ میں ٹون آتی رہے گی، آواز آتی رہے گی۔ جب دونوں کے درمیان واسطہ اتصال نہ رہے، یعنی آمنا سامنا نہ رہے، کنیکشن نہ رہے، ڈسکنیکٹ ہو جائے یا دونوں کی تقابلی صورت مفقود ہو جائے تو سیٹ لازماً ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تقابلی کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے فضا ہے، موبائل سیٹ ہیں، اس میں موجود سیٹلائٹ ہوتا ہے، زمین پر موجود سیٹلائٹ اسٹیشن سے تقابل ہے، آمنا سامنا ہے، اور اسی طرح مائکرو ڈش ہیں، یہ جو ڈش انٹینا وغیرہ آئے تھے ان کا آمنا سامنا ضروری ہے سیٹلائٹ سے۔ تو یہ جو مندرجہ بالا قسمیں ہیں یا آئندہ آئیں گی، یہ سگنلز کی محتاج ہوتی ہیں، سگنلز کو وصول کرتی ہیں، اور جان بین کا سگنلز کے ذریعے تقابل ہوتا ہے، یعنی آمنا سامنا ہوتا ہے، اور یہ بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر کنیکشن بحال نہیں ہوتا، ہم بات سن نہیں سکتے، کال سن نہیں سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ جو تقابلی ہے، آمنا سامنا ہے، جسے ہم کنیکشن کہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے سوئچ روم سے یا سیٹلائٹ سے یا نیچے سوئچ روم سے، کیونکہ جب تک ان میں یہ رابطہ رہے گا، تقابل رہے گا، تو سگنلز آتے رہیں گے، گفتگو جاری رہے گی، یا جو بھی پیغامات ہیں وہ جاری رہیں گے۔ اس لیے اس کی ٹون ٹیلی فون سیٹ کی نسبت پائندہ اور مستقل ہے، جبکہ فون سیٹ کی ٹون میں درمیانی رابطے اور تقابل کے نہ رہ سکنے کی وجہ سے امکان مرگ، یعنی ڈیڈ ہو جانا، ڈسکنیکٹ ہو جانا، ڈیتھ ہو جانا، سارے لفظ ہیں، یہ ہو جاتی ہے۔ سوئچ روم میں ٹون کی موجودگی بنیادی چیز ہے۔ وہ سب سے قوی دلیل یہ ہے
کہ ہیلڈ اپ ہونے یا آخری رابطہ کے متعلق شکایت پھر کی جاتی ہے، ہم شکایت کرتے ہیں یا موبائل کو ری سیٹ کرتے ہیں یا کارڈ ڈالتے ہیں، کارڈ نہ ہو تو پھر بھی کنیکشن تو نہیں وہ دیتے نا، پیسے جو لگتے ہیں، تو اس طرح سے یا بل نہ دیا ہو تو وہ ٹون کو منقطع کر دیتے ہیں سوئچ روم سے. ساری یہ باتیں آپ کو معلوم ہیں، میں جسٹ آپ کو بات کر رہا ہوں، یاد دہانی کرا رہا ہوں. تو ڈیڈ فون میں جب بل دے دیا جاتا ہے یا کنیکشن بحال ہوتا ہے یا تقابل ہو جاتا ہے، آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو دوبارہ سوئچ روم سے اس کا رابطہ ہو جاتا ہے اور اس کے آثار حیات یعنی زندگی کا جو نمایاں ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتا ہے، اس کے حیات جیسے فریش ہو جاتا ہے، زندگی کے حیات زندگی کے آثار جو ہیں نمودار ہو جاتے ہیں اور فون سیٹ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے جب سوئچ روم سے اس کی سابقہ کیفیت یعنی رابطہ بحال کر دیا جاتا ہے، یعنی آمنا سامنا یا تقابلی صورت اس کی بحال ہو جاتی ہے. اب اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں جو میں نے مثال دی ہے، تمثیل بیان کی ہے، اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں تو صوفیہ کے جو پیش کردہ تصور موت و حیات سمجھ آتی ہے، کوشش کرتے ہیں سمجھ آ جاتی ہے. مثلا فرض کر لیجئے کہ جسم انسانی ایک ٹیلی فونک سیٹ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا سلسلہ تار جو کیبل ہے یا تار ہے وہ روح ہے. تو از شمار نفس زندہ ای نمیدانی، تو از شمار نفس زندہ ای نمیدانی مصرع ہے، اور روح کل یا تعین اول اس کے لیے سوئچ روم کا درجہ رکھتا ہے. اب جس وقت تک جسم انسانی کا سیٹ، اس کو ٹیلی فون کہہ لیں، موبائل کہہ لیں، بڑا سا انسانی جسم کو، تو سانس کے مائکرو ویو سسٹم کی وساطت سے، سانس کی آنی جانی، اس تار کی مثال دی ہے نا، یہ اس سانس کی وساطت سے روح کل کے سوئچ روم سے مربوط یعنی رابطہ ہوتا ہے مکمل اور متقابل رہتا ہے، آمنا سامنا رہتا ہے. تو جسم انسانی کے سیٹ میں ٹون یعنی روح موجود رہتی ہے، اس کو ہی امر ربی کہتے ہیں، اس طرح کہہ دینا سمجھانے کے لیے. اور جس وقت جانبین کا باہمی ربط آپس میں منقطع ہو جاتا ہے، تقابل ختم ہو جاتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، سانس کی آنی جانی ختم ہو جاتی ہے، تو انسان کے اس جست خاکی کا سیٹ ڈیڈ ہو کر رہ جاتا ہے. اب یہ خلاصہ کلام جو ہے، خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ نکلا کہ رابطہ و تقابل یعنی کسی چیز سے رابطہ، انسان کا روح سے رابطہ، ٹیلی فون کی مثال سمجھانے کے لیے دی تھی، انسان کے جسم کا روح سے رابطہ یہ اگر برقرار ہے تو اس کا نام حیات ہے، زندگی ہے، لائف ہے. اور اگر اس کے ساتھ یہ رابطہ روح کا منقطع ہو جائے، اٹھ جائے یا روح پرواز کر جائے تو یہ رابطہ کے منقطع ہو جانے کا نام موت ہے، ڈیتھ. اس لیے ڈاکٹر حضرات نا، ویسے تو کرنا نہیں چاہیے، یہ کم عقلی ہے ڈاکٹروں کی، ریسرچ کی کم عقلی ہے، ریسرچ کی کم عقلی ہے. وہ چاہے بندہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو رہا ہے، چاہے وہ دمے سے فوت ہو رہا ہے، چاہے جس بھی کوئی وجہ بن رہی ہے روح نکلنے کی، ختم ہونے کی، منقطع ہونے کی، وہ ہر ایک سرٹیفکیٹ پہ لکھ دیتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ کاز آف ڈیتھ لکھتے ہیں کہ کارڈیو پلمونری اریسٹ، یعنی پھیپھڑے اور دل اریسٹ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی، بند ہو گئی ہے. کاش یہ بات سمجھ لیں، یہ لکھ دیں، کاز آف ڈیتھ، جو ہر ایک میں صادق آتا ہے نا، کاز آف ڈیتھ سیپریشن آف روح فرام دی باڈی، یعنی روح کا جسم سے پرواز کر جانا، یہ کاز آف ڈیتھ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو دین یہ والا جو میں بیان کر رہا ہوں حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور دوسرے علماء خیر یا صوفی شعراء کے حوالے سے، یہ دین کا باطنی علم ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اس میں آتا ہے، اسی کو اصطلاح میں تصوف کہا جاتا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.